حجاج بيت الله للحج قد قصدوا من كل فج عميق أتوا ملبين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. وقال تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال رسولنا وحبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من وجد سعة أن يضحي ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. آج ہم آپ سے قربانی کے سلسلے میں کچھ ضروری باتیں اور اس سے متعلق کچھ ہدایتیں بیان کریں گے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ قربانی کیا چیز ہے. حضرات علماء لکھتے ہیں کہ ہر ایسا عمل جس سے انسان اللہ کا قرب اور اس کی نزدیکی حاصل کرتا ہے وہ قربانی ہے. بعد میں اس لفظ کا اطلاق اور اس کا استعمال ایک خاص عمل پر ہونے لگا، یعنی حلال جانور کو اللہ کے لیے ذبح کر کے اللہ کا قرب حاصل کرنا. قربانی کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی کہ اس دنیا کی. حضرت آدم علیہ السلام جب اس دنیا میں تشریف لائے اور آپ سے نسل انسانی کا سلسلہ شروع ہوا تو سب سے پہلے آپ ہی کے دونوں بیٹے حضرت حابیل اور قابل نے اللہ رب العزت کے دربار میں قربانی پیش کی. قابل یہ حضرت آدم علیہ السلام کا بڑا لڑکا تھا اور حابیل چھوٹا. قابل کاشتکار تھا. اس نے اللہ رب العزت کے دربار میں اپنے کھیتی کی پیداوار میں سے کچھ غلہ اللہ کے نذر کیا، اور حابیل نے اللہ رب العزت کے دربار میں ایک مینڈے کی قربانی پیش کی. انبیاء سابقین کے یہاں کسی قربانی کے قبولیت کی یہ علامت ہوا کرتی تھی کہ آسمان سے ایک آگ آتی اور جو قربانی اللہ رب العزت کے یہاں قبول ہوتی اس کو جلا دیتی. حضرات علماء نے لکھا ہے کہ وہ آگ ایسی ہوا کرتی تھی جس کے اندر دھواں نہیں. النار البیضاء لا دخان فی، ایسی آگ جس کے اندر کوئی دھواں نہیں. یہ امت محمدیہ ہی کا خاصہ ہے اور امت محمدیہ ہی پر اللہ کا فضل و کرم ہے کہ یہ امت اللہ رب العزت کے دربار میں اپنی جو قربانیاں پیش کرتی ہیں جس کا گوشت اس امت کے لیے حلال قرار دیا گیا، اور حکم خداوندی ہے فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ کہ تم اپنے قربانی کے جانوروں کے گوشتوں کو کھاؤ اور مصیبت زدہ محتاجوں کو کھلاؤ. قربانی یہ پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود معمول رہا کہ آپ نے خود اپنی طرف سے اور اپنی امت کی طرف سے اللہ رب العزت کے دربار میں قربانی پیش کی، جیسا کہ حدیثوں سے ثابت ہیں. اور آگے کی نشست میں، آگے کی مجلس میں ہم اس سلسلے میں اور کچھ کلام کریں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.